نماز اسرا میں تھا یہی سر راس، نماز اسرا میں تھا یہی سر کہ ظاہر ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گھومنے جلوے ظاہر گیا۔ لمعے باطن میں گھومنے جلوے ظاہر گیا۔ اور سرکار اقدس کا مقام کو اندازہ کر سکتا ہے۔ کافر شاعر نے کہا ہے، بڑی اچھی بات کہی، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ اور یہ شب معراج آج ہم لوگ الحمدللہ موجود ہے، اور لاک ڈاؤن کی آج برسی ہے۔ گزشتہ سال آج ہی کے دن ہم لوگ صرف نماز پڑھ کے گھر کو چلے گئے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات سے سرفراز فرمایا۔ آج کی رات انہی انعامات میں سے کچھ انعاموں کے جھلک تھی، اور ان کا عطا فرمانے کا انداز تھا، اور اسی کو دکھانا اللہ تعالیٰ کو مقصود بھی تھا۔ جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، شوکتوں، فضیلتوں کے نشان ہے، جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بشر بھی ہیں، لیکن خیر البشر ہیں، اور نور علی نور ان کی شان ہے۔ ان کے اس سفر میں دونوں ان کے جلووں کو اجاگر کیا گیا، کہ بشری صفات بھی وہاں جلوہ فرما ہے، اور نورانی صفات کا بھی وہاں جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم میں پیدا فرمایا، ظاہری لباس میں بشری لباس پہنایا۔ کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرے جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بات بتانے کے لیے شب معراج کی خاص تجلیوں کا ظہور فرمایا، ورنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شان ہے کہ فرماتے ہیں، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں راتیں اپنے پروردگار کے پاس گزارتا ہوں۔ ایک معراج کی کیا بات ہے، ایک معراج کی کیا بات ہے، ایک کعبہ کو حسین کی کیا بات ہے۔ ہر رات اللہ کے پاس گزرتی ہے، سبحان اللہ، ہر رات اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہے، اور وہاں کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ وہ تو ہر ہمیشہ کی بات ہے، اور ہر آن تجلیات کا ظہور ہے، تجلیات کا نزول ہے، جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو وہ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثنوی میں لکھا ہے کہ روزے پیمبر بسوئے گورستہ برفت، چوز گورستہ پیمبر باز گشت، سوئے صدیقہ شدو ہمراز گشت، چشم صدیقہ جو نروے بھی فتح، گفت 12 آمد امروز اسا، پیشش آمد دست بروے می نہا، گفت پیمبر جمی جوئی شدا، گفت 12 آمد امروز اسا،
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن سرکار جنازے میں تشریف لے گئے اور جب وہاں سے سرکار واپس آ رہے تھے میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کے آنے کو دیکھ رہی ہوں. میں نے دیکھا کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, بارش موسلا دھار ہو رہی ہے, سرکار پورے اس میں بھیگے, ایک ایک انگ سے حضور کے پانی کے قطرے ٹپک رہے, پورے کپڑے بھیگے ہوئے, داڑھی شریفہ بھیگی ہوئی ہے, پلک پلک بھیگی ہوئی ہے, پورا وجود بھیگا ہوا ہے, سرکار بھیگے ہوئے اندر تشریف لے آ رہے ہیں گھر میں. میں دوڑی دوڑی گئی اور سرکار کے جسم پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہی ہوں. حضور نے فرمایا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن سرکار آپ برسات میں سے آ رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آپ پر برسات ہو رہی ہے, خوب جھوم کر برسات ہو رہی ہے, پورا شریر بھیگا ہوا ہے, بدن بھیگا ہوا ہے, کپڑے بھیگے ہوئے ہیں, انگ بھیگا ہوا ہے, پلک کے بال, سر کے بال, آپ کے کپڑوں کے تار سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. میں دیکھ رہی ہوں, اب حیرت زدہ ہوں کہ آپ کا جسم بالکل سوکھا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ سر پہ کیا اور رکھا ہے؟ پہلے بھی سرکار آج لنگی دھوئی تھی, آپ کی لنگی دھوئی تھی, اس کو جلدی سکھانے کے لیے سر پہ اوڑھ لیا. فرمایا عائشہ یہ برسات ہمیشہ ہوتی ہے, یہ برسات ہمیشہ ہوتی ہے, یہ کرامت اس لنگی کی ہے. نبی کی لنگی سر پہ آ جائے تو عالم غیب کھل جاتا ہے. لوگ حضور کے غیب کا انکار کرتے ہیں, دادان جاہلو سنو, میرے نبی کی اگر لنگی کسی کے سر پہ پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے عالم غیب کھل جاتا ہے. نبی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اب وہ کون سی برسات تھی؟ وہ رحمت کی برسات ہے, وہ رحمت کی برسات ہے جو ہر آن ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت پر برستی رہتی ہے. ہر آن ہر لمحہ ہر وقت وہ برسات برس رہی. تو حضور کا تو مقام یہ ہے کہ اگر انوار و تجلیات کی بات کر رہے ہو تو ہر آن تجلیوں کا ضرور ہے. اگر مقام قرب کی بات کر رہے ہو, ہر آن مقام قرب ہی میں رہا. اور قرب بھی کتنا ہے, اتنا عظیم قرب ہے, اتنا عظیم قرب ہے, اتنی نزدیکی, اتنی نزدیکی, اتنی نزدیکی ہے کہ وہ رب خود فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں, وہی بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں. اتنی قریبی, اتنی قربت, اتنی قربت, اتنی نزدیکی, اتنی نزدیکی جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. میرا محبوب کچھ بولتا ہی نہیں ہے, وہ تو وہی بولتا ہے جو میں بلواتا ہوں. اور پھر ان کے کام کو فرماتا ہے ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اے محبوب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی تھی, بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. وہ کنکریاں جب تم نے پھینکی تھی, تم نے نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے, ان کی بات کو اپنی بات کہتا ہے. تو اتنی قربت, اتنی قربت, پھر اس کے باوجود یہ معراج کیوں؟ جب ہمیشہ ہی اتنی نزدیکی ہے تو یہ معراج کیوں؟ یہ معراج ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے ہے. اور نہ عاشق تو ان کے مقام کے بارے میں بس اسی میں فکر میں رہتے ہیں. ان کی زندگی ہی یہ ہے کہ محبوب کے مقامات کو ڈھونڈتے رہو, مصطفیٰ کی تجلیات کو ڈھونڈتے رہو. جہاں ان کا نور کا تھوڑا سا ٹکڑا مل جاتا ہے وہاں اس کی پیشانی دھل بھی جاتی ہے, آنکھوں میں اس کا سرما بھی لگا لیتا ہے. وہ عقیدت و محبت کے ہار اٹھاتا رہتا ہے. وہ تو ہر آن مصطفیٰ کی عظمتوں تجلیات کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. ایک شب قدر کی بات کیا ہے, ایک شب معراج کی بات کیا ہے, ایک قرآن کی کسی آیت کی کیا بات ہے. ہر آن ایک سنی, ایک عاشق رسول مصطفیٰ کی عظمتوں ہی کو ڈھونڈتا ہے. لیکن کچھ لوگ آج کی رات بھی مصطفیٰ کی کمی کو ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات خصوصاً اس لیے پیدا فرمائی کہ میرے محبوب کے مقامات کا اظہار ہو. میرے محبوب کے اور کافروں کے لیے بھی ایک دلیل پیش فرما دی, اور ایمان والوں کے لیے بھی ایک الگ سے دلیل پیش فرما دی. دونوں کے لیے الگ الگ حصہ ہے. کافروں کے لیے ایک الگ حصہ ہے, ایمان والوں کے لیے ایک الگ حصہ
ملتا ہے. کافر یہ ماننے پہ مجبور اس لیے ہو گیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے کفار پوچھ رہے ہیں بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, کتنے ستون ہیں, کتنی اونچی چھت ہے. آپ اتنی زمانے سے کوثر مسجد نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اگر آپ سے ہی میں پوچھ لوں کہ اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں تو آپ نہیں بتا پائیں گے, کتنے ستون ہیں نہیں بتا پائیں گے, کتنے یہاں مصلے ہیں نہیں بتا پائیں گے, اس میں ایک مسجد کے اندر کتنے نمازی پڑھ سکتے ہیں نہیں بتا پائیں گے. لیکن ان کفار مکہ نے حضور کا امتحان لینا چاہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں, ایک ایک بات پوچھتے جا رہے ہیں کہ وہ مسجد کیسی ہے, رنگ کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پوچھنے والا جب پوچھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اللہ نے اپنے محبوب کے لیے زمین کے پردے اٹھا دیے اور بیت المقدس وہاں کھڑے کھڑے مصطفیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ دار ارقم کے پاس بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے کھڑے بیت المقدس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے وہاں کیسے دیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں تم ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو جبکہ ان کی والدہ کی یہ کرامت ہے کہ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ بصرہ کو دیکھ رہی تھی, شام کو دیکھ رہی تھی, عراق کو دیکھ رہی تھی. جب ان کا یہ کمال ہے, ان کے نور کا یہ کمال ہے, جب ان کے ماں کو یہ نصیب ہو گیا ہے, تو جب وہ خود نور لا نور ظہور پذیر ہو رہا ہے اور آپ خود دیکھ رہے ہو ان کے لیے قریب اور دور کی کیا بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا جا رہا ہے اور میرے سرکار ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے ہیں, ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں, یہاں تک کہ پورے کافروں کے منہ بند ہو گئے, ان کو بجالے انکار باقی نہ رہی. پھر ایک کھڑا ہوا کہنے لگا ہمارا فلاں قافلہ گیا تھا, وہ قافلہ کب آئے گا, آپ کو وہ قافلہ کہاں ملا. سرکار صلاۃ والسلام فرما رہے تمہارا قافلہ فلاں جگہ تھا اور تمہارے آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا. وہ اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہ لوگ مصروف تھے, مجھے بھی پیاس لگی ہوئی تھی, وہاں پر پانی کنڈے میں رکھا ہوا تھا, میں جاتے جاتے تھوڑا پانی پی کے گیا تھا اور پانی پی کے گیا تھا. وہ قافلہ وہاں سے نکلے گا, فلاں وقت نکلے گا, مکے میں فلاں دن آئے گا, فلاں وقت آئے گا. دوستو جب حضور نے ارشاد فرما دیا, کفار کو تو بس یہی لگی ہوئی تھی کہ کوئی بات غلط ہو جائے, کوئی بات غلط ہو جائے, محمد کی کوئی بات جھوٹی ہو جائے, بس اسی فکر میں وہ دن رات گزارتے رہے. اور جب وہ دن آیا تو لوگوں نے سورج کو دیکھنا شروع کیا کہ سورج ڈوب رہا ہے. جب سورج ڈوب رہا ہوگا اس وقت وہ قافلہ شہر میں داخل ہونے والا ہے. ادھر سورج ڈوب رہا تھا, ادھر قافلے کا راستہ دیکھنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے, ادھر کہنے والا کہتا ہے سورج ڈوب رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے. مصطفیٰ کا کہا ہوا ایک ایک چلا آ رہا ہے. سرکار صلاۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہارے فلاں آدمی کو سردی لگی تھی تو اس سے فلاں سے کمبل مانگا تھا اور اس نے اس کو کمبل دی تھی. جب وہ سب پہنچ گئے, قافلہ پہنچ رہا ہے, تو مکے کے سارے کافر پہنچ رہے, پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پانی کنڈے میں پانی کم ہو گیا تھا. تو کہے ہاں عجب سی بات تھی کہ ہم نے پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے کنڈے میں پانی رکھا تھا, اس میں سے پانی کم ہو گیا تھا. کس کوئی پوچھ کر پوچھ رہا ہے اور تجھے سردی لگ رہی تھی تو فلاں سے کمبل مانگ رہا تھا. تو یہ لگا ہاں واقعی بات ہے کہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور میں کمبل مانگ رہا تھا. تیسرا اٹھ کر کہتا ہے او میاں تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا, تم اونٹ ڈھونڈنے کے لیے فلاں دور تک چلے گئے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں واقعی. اب یہ سن کر آنے والا قافلہ کہتا ہے تم لوگ جوتش کب سے ہو گئے, فال کب سے کھولنے لگ گئے, یہاں بیٹھے بیٹھے دور کی بات بتانے والے کیسے ہو گئے. وہ یہ پریشان آنے والا قافلہ پریشان تھا. وہ بولنے والا کہتا ہے کہ یہ بات ہم نے نہیں محمد نے کہی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور محمد کی سواری تمہارے گھوڑوں کے تمہارے قافلے کے اوپر سے گزری تھی. اور محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ان کی سواری گزری تو تمہارے اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے. سب کہنے لگے واقعی ایک ایک بات صحیح ہے, ایک ایک بات صحیح ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک روشنی تیزی کے ساتھ ہمارے سروں سے گزر رہی ہے. جب وہ گزری تو ہمارے اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھاگ گئے.
پھر ہم لوگ مشکل سے ایک جگہ جمع ہوئے، پھر ہمارا سفر جاری ہوا۔ میرے دوست، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بطور استدلال پیش فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اعلان نبوت فرمائے ہوئے تقریباً 11 سال ہو گئے۔ پورا زمانہ اعلان نبوت 23 سال کا ہے، 11 سال 6 مہینے اس کا آدھا ہوتا ہے، اور نبوت کا سال ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے پر 6 مہینہ مکمل ہوتے ہیں۔ اب یہ 11 سال 6 مہینہ کے بعد میلاد النبی کا ظہور ہو رہا ہے۔ 11 سال 6 مہینہ کے بعد یہ 11 سال جو بیتے ہیں، مکے کے لوگوں نے نبی کو ستایا تھا، جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، مسلمانوں کو ستایا تھا، مسلمان ہونے سے لوگوں کو روکا تھا، بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو تنگ کر دیا تھا۔ جتنی ان کے اندر طاقت تھی اتنا انہوں نے اپنا پاور استعمال کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب سے یہی فرمانا چاہتا تھا، حبیب ان کو کر لینے دو، جتنا یہ سنگ دلی کر سکتے ہیں کر لینے دو، اور ایک دن آئے گا جب تم فاتح مکہ بن کر آؤ گے، جس دن تم یہاں مکے کے شہنشاہ بن کر آؤ گے، تم جس دن امام الحرمین بن کر آؤ گے، اے محبوب جس دن تم صاحب قاب قوسین کا تاج لے کر یہاں آؤ گے، تو پھر ان سارے کفار کے سارے کفار تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور جب تم ان سے کہو گے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے، محبوب ان کی اپنی شدت بھی دیکھ لیں، تمہارا عفو درگزر بھی دیکھ لیں۔ اے حبیب، آج تمہارے ظہور کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، ان کے مقام کو ان کافروں پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس سفر کو جب شروع کیا تو یہاں سے سیدھا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عرش پر کیوں نہ بلوایا، یہاں مکہ سے نکل کر مصطفیٰ بیت المقدس کیوں جائیں، یہ پہلی منزل کیوں قرار پائی؟ یہ پہلی منزل اس لیے تھی کہ کفار مکہ کو معلوم ہو جائے تم عالم غیب کی باتیں نہیں سمجھ جاؤ گے، تم آسمان کی باتیں نہیں سمجھ پاؤ گے، قرب قاب قوسین کو نہیں سمجھ سکو گے، تم جنت و دوزخ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر مصطفیٰ یہاں سے سیدھا جنت و دوزخ کے دن کے سیر کے لیے تشریف لے جاتے، عرش اولی پر تشریف لے جاتے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے، تو حضور کا جانا تو ہو جاتا، مصطفیٰ کے نور کی سفر تو ہو جاتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بہلائی تو ہو جاتی، اور تمام زمین سے عرش اولی تک ہر چیز کی معراج تو ضرور ہو جاتی، لیکن مصطفیٰ کے جلووں کی تجلی صرف ایمان والوں کے بیچ میں رہ جاتی، کافروں کو نہ ملا ہوتا، کافر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے تھے۔ حضور اسلام کا ہر قدم، ہر بول، ہر چال، ہر آن، ہر حرکت وہ ہے جس سے ایمان والا ایمان کی چاشنی لیتا ہے، کفر والا اس سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو بیت المقدس سے، ہر مسجد حرام سے شروع فرما کر بیت المقدس تک کا تذکرہ فرمایا، تاکہ یہ کافروں کے لیے ایک استدلال ہو جائے کہ وہ زمانہ جس وقت سفر کرنا از حد مشکل ہے اور سفر کی صعوبتیں بے انتہا ہے، اور یہ سفر اس زمانے میں تقریباً 3 مہینے کا کہلاتا تھا۔ اتنا لمبا سفر محمد الرسول اللہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جائیں اور وہاں سے آ جائیں، یہ ان کے لیے، ان کافروں کے لیے بڑا محال تھا، ان کے ذہن میں آنے والی بات نہیں تھی، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ انسان اگر سے آج بہت بڑا طاقتور ہو گیا ہے، وہ سائنسی طور پر بڑا ترقی پا چکا ہے، مگر دوستو انسان کی جتنی ترقیاں ہیں یہ صرف کرنٹ کی وجہ سے ہے، یہ صرف کرنٹ کی وجہ سے ہے، آگ کی وجہ سے ہے۔ آپ بیٹری کہہ لو، یہ آگ ہے، اس لیے کہ انسان نور پیدا نہیں کر سکتا، انسان آگ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے کہ آگ کسی ایندھن سے پیدا ہوتی ہے، پیٹرول سے پیدا ہوگی، ڈیزل سے پیدا ہوگی، کوئلے سے پیدا ہوگی، لکڑی سے پیدا ہوگی، یا پھر یورانیم سے پیدا ہوگی، کسی بھی مادے سے آگ پیدا ہوتی ہے، نور پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بھی اگر کہیں گے، آپ نور کہیں گے، ایک معنی میں نور ہے،
لیکن حقیقت میں یہ آگ ہی ہے. آپ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیجئے, آپ کو شاٹ ضرور لگ جائے گا. دوستو انسان صرف آگ پیدا کر سکتا ہے, اس لیے کہ بغیر مانتے کہ انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا روشنی کی. اور انسان آگ سے جو کام کر رہا ہے اس آگ کا کام اتنا تیز ہے, اتنا سریع الاثر ہے کہ صاحب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی بات جان رہے ہیں. 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ ایک انٹرنیٹ پر اور آپ کے واٹس ایپ پر, آپ کے فیس بک پر, آپ کے ٹویٹر پر آنے واحد میں دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا اس کو ملاحظہ کر رہی ہے. ایک ہی چیز پورے انسانوں کے پاس موجود دکھائی دے رہی ہے. آج انسان اتنا ترقی کر گیا ہے کہ وہ انسان آواز کی رفتار کے اتنا تیز کوئی راکٹ بنا بھی رہا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے, جا بھی رہا ہے اور دیگر سیاروں پہ لینڈ بھی کر رہا ہے. آپ وہاں کی تصویریں فوٹیج کھینچ کر اپنے سیل پر دیکھ رہے ہیں. یہ نور کا کمال نہیں ہے, یہ نار کا کمال ہے جو انسان پیدا کرتا ہے. مصطفیٰ نور ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. نار میں اتنی طاقت ہے تو نور میں کتنی طاقت ہے. نور تو اللہ کا پیدا کیا ہوتا ہے, وہ اسباب و وسائل سے نہیں ہوتا, وہ مادے سے نہیں ہوتا, پیٹرول ڈیزل سے پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اللہ پیدا فرماتا ہے. جس نور سے حضرت جبریل کو پیدا فرمایا, جس نور سے اس نے میکائیل کو پیدا فرمایا, جس نور سے اس نے حضرت سیدنا اسرائیل کو پیدا فرمایا, جس نور سے فرشتوں کو پیدا فرمایا, جس نور سے اس نے عرش کو پیدا فرمایا, جس نور سے اس نے کائنات کو پیدا فرمایا, اس نور کی جھلک ہے یہ پوری کائنات. اور وہ نور نور مصطفیٰ ہے جسے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اس نور کی رفتار آج انسان کس کی, آگ کی رفتار, آگ کی رفتار کو انسان ناپ رہا ہے. سورج کہہ لو وہ بھی آگ ہے, چاند کہہ لو وہ بھی آگ ہے, آپ ستارے کہہ لو وہ بھی آگ ہے, اس لیے کہ وہ بھی ہیلیم گیس سے ہی چل رہے ہیں. آج ان سائنس کا دعویٰ ہے ہیلیم گیس اگر سیاروں میں ختم ہو جاتی ہے, تاروں میں ختم ہو جاتی ہے, تارے کالے پڑ جاتے ہیں, وہی بلاک ہول ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. وہ بھی ہے تو کسی مادے سے چل رہے ہیں. سورج کسی مادے سے چل رہا ہے, ایک آن میں اس میں کئی بم بلاسٹنگ ہوتے ہیں. دوستو سورج کی روشنی, سورج کی کرن آگ ہے جو زمین پر پہنچتے پہنچتے 8 منٹ لیتی ہے. اور اگر سورج پر کوئی حادثہ ہو جائے تو زمین والوں کو 8 منٹ کے بعد معلوم ہوگا کہ سورج جل گیا ہے, سورج خاک ہو گیا ہے, سورج بست ہو گیا ہے, وہاں بلاسٹ کر دیا گیا ہے, سورج کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ 8 منٹ کے بعد معلوم ہوگا. سورج کی روشنی 8 منٹ کے بعد آپ کی زمین پر آتی ہے. اور یہ آگ ہے, نور نہیں ہے, نور مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ نور ہے, نور. اور یہ نور کسی ایندھن کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کا ہوتا ہے, اس کی تجلی کا ہوتا ہے, اس کے جلووں کا ہوتا ہے. جب آگ کی یہ رفتار ہے, آگ کی یہ طاقت ہے تو نور کی کیا طاقت ہوگی جو حقیقت میں نور ہے, جو حقیقت میں نور ہے اور کسی نور کا وسیلہ نہیں, اس کو تو دینے والا وہی نور ہے جو اللہ کی ذات ہے. دینے والی ذات اللہ کی ہے, نور بننے والی ذات مصطفیٰ کی. اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے کہ حضور کو سپلائی کر رہا, سپلائی کرنے والا کوئی تیسرا نہیں ہے, بس ڈائریکٹ اللہ دے رہا ہے اور مصطفیٰ لے رہے ہیں اور ساری کائنات کو عطا فرما رہے ہیں. دوستو اس نور کی تجلی, اس نور کے سفر کا صرف اگر اندازہ ہی کر لو اس زمانے کے لیے, کافروں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی. لیکن دوستو بات حقیقت یہ ہے کہ آج کے دن بھی یہ بات انسان کے دماغ میں اترنا بہت مشکل ہے کہ ایک انسان یہاں سے نکلے اور ایک رات کے ادنا سے حصے میں بیت المقدس جائے اور وہاں سے چلا آئے. چند گھنٹے کا فاصلہ ہو سکتا ہے, چند گھنٹے میں آج انسان جا آ سکتا ہے, لیکن اتنا جلدی نہیں آ سکتا جتنی جلدی مصطفیٰ آ گئے تھے, جتنی جلدی مصطفیٰ تشریف لے آئے تھے. زمین سے زمین کا سفر آج بھی انسانوں کے لیے, ہم کہتے ہیں آج تک کوئی ایسی راکٹ تیار نہیں ہوئی جو نور کی رفتار پہ چلتی. نور کی رفتار پہ چلنے والا آج تک کوئی جہاز, کوئی راکٹ تیار نہیں ہوا. یہ ستاروں پر پہنچنے والے بھی نور کی رفتار سے بہت پیچھے ہیں. یہ آواز کی رفتار پہ چلتے ہیں یا اس سے اور زیادہ چلتے ہوں گے, اس لیے کہ آواز ہوا کے دوش پر چلتی ہے یا پھر وہ کسی لہر مقناطیسی لہروں پہ چلتی ہے. مگر نور وہ ہے
جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو اسپیس روک نہیں سکتا، اس کو ہوا روک نہیں سکتی، اسے کوئی بدن روک نہیں سکتا، وہ یہاں سے چلتا ہے تو آسمانوں کو چیرتا چلا جاتا ہے، وہ آسمانوں کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس نور کی رفتار کا اندازہ دیکھنا چاہیں تو ایک نور آپ کی آنکھوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس نور کی کرامت یہ ہے کہ آن میں یہاں رہتا ہے، آن میں آسمان میں رہتا ہے۔ یہ نور جو آنکھوں میں ہے، اس نور کی ایک جھلک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کی ادنا سی مخلوق ہے یہ، اس چھوٹی سی مخلوق میں اتنا اثر ہے، تو جو سراپا نور ہے اس کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفتار کیسی ہوگی، ان کا سفر کیسا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بذاتی ہی نور ہے، اور پھر آپ کے لیے جو سواری مہیا کی گئی اس کے بارے میں فرمایا وہ براق ہے، وہ برق سے، کیونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں۔ آج کی دنیا ہوتی تو اس کو جہاز بھی بول سکتے تھے، ہوائی جہاز بول سکتے تھے، راکٹ بول سکتے تھے، کچھ بھی بول سکتے تھے، لیکن انسان سمجھنے سے عاری تھا، وہ گھوڑے اور اونٹ کی زبان سمجھتے تھے، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا وہ گھوڑا ہے جو براق، اس کا نام براق بتاتا ہے کہ یہ برق سے براق ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی، کرنٹ، بہت زیادہ کرنٹ جس میں جمع ہو جا سکتا براق، اس میں مبالغہ ہے۔ یہ بہت 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 بولتے 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 جب آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے تب کہیں جا کر براق کا معنی سمجھ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وہ براق، سفر براق، سوار نور اور بارادی نور۔ اب آپ سوچئے جب سبھی نور ہی نور ہے تو سفر بھی بڑا نورانی۔ اچھا یہ رات کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات کا بھی انتخاب کیا تو ایسی رات کا جس رات میں چاند بھی نہیں نکلتا، چاند بھی نہیں نکلتا، نبی کو لے گیا تو رات میں لے گیا، نبی اللہ کو دن میں لے جاتا تو کیا ہو، رات میں کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ رات محبوبوں سے ملنے کی رات ہوتی ہے، اور رات یہی زمین والوں کے لیے ہوتی ہے، سیاروں کے لیے ہوتی ہے، آسمان میں کہیں رات نہیں ہوتی۔ اگر آپ اڑ جائیں، خلاؤں میں چلے جائیں تو وہاں رات نہیں ہے۔ وہ چاند پہ رات ہو سکتی ہے، مریخ پہ رات ہو سکتی ہے، جوپیٹر پہ رات ہو سکتی ہے، مارس پہ رات ہو سکتی ہے، لیکن خلا میں رات نہیں ہوتی۔ رات کیا ہے؟ رات آپ کی سائنس کہہ رہی ہے سورج کے گرد آپ کی زمین جب محوری گردش پہ چلتی ہے، اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ دن کہلاتا ہے، اور پھر جب گھومتے ہوئے جب اس کا حصہ پچھلا ہوتا ہے جہاں اس خود زمین کا سایہ اس کے اوپر ڈھل پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے رات ہو جاتی ہے۔ یہ رات گویا وہی سایہ ہے زمین کا جو ہمیں ہم کو رات کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، جب یہ گھوم کر سورج کے سامنے آ جائے گا تو وہاں دن ہو جائے گا۔ تو اب دن اور رات جسے کہتے ہیں وہ آپ کی زمین کا چکر ہے، یہ آپ کے سیارے کا چکر ہے جس کی وجہ سے یہ رات اور دن ہوتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ جب تشریف لے گئے، رات تھی زمین والوں کے لیے، مصطفیٰ کے لیے رات نہیں تھی، وہ دن ہی دن تھا۔ حضور کا سفر دن میں تھا اور ایسے مقام کے لیے تھا جو جہاں دن ہی دن رہتا ہے۔ اچھا پھر ایک بات اور غور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے شروع سفر فرمایا تو وہ بیت المقدس تشریف لے جانا ہوا۔ بیت المقدس کے راستے کی تمام تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سناتے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر میرے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک بات یہاں خاص طور پر سوچنے کی یہ ہے کہ یہاں جو موجود ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء ہیں، تو یہ نبیوں کی روح تھی، وہاں نبیوں کی روح تھی نہیں، نبی سالڈ تھے۔ روح بولنا تو اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جسم عطا فرمایا، وہ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو وہ سارے نبی وہاں موجود ہیں۔ اور جب سرکار تشریف لے آئے، حضرت جبریل نے اقامت کہی اور مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کس کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، جو اپنی امتوں کو نماز پڑھا چکے تھے ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، جو اپنی امتوں کے امام تھے ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔
نماز لانے جا رہے ہیں، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں۔ اب بہت سے وہابی کہتے ہیں، جب حدیث بخاری پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حضور کو جبریل نے نماز سکھائی، حضور کو جبریل نے نماز سکھائی، ایسے جیسے کہ یہ وہابی بجائے رسول اللہ کے جبریل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور کے مقام کو کم کرنا ان کے مقصد اور منشا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمانا چاہتا ہے۔ جتنی سائنس ترقی کرتی جائے گی اتنا ہی مقام مصطفیٰ دکھائی دیتا جائے گا۔ حضور جا رہے ہیں نماز لانے کے لیے، نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، اور وہ بھی کسی مدرسے کے مفتی یا مولوی کو نہیں بلکہ نبیوں کو پڑھا رہے ہیں، نبیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضور السلام کو کیا نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم؟ معلوم سب کچھ ہے، معلوم سب کچھ ہے، بولتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کو بولوانا نہیں ہے، اسے بلوانا نہیں ہے، اس لیے بولتے نہیں ہے۔ جب اسے بلوانا ہوتا ہے تو یہ بولنا شروع کرنا ہے۔ اس لیے ان کی اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں، اپنی خواہش سے تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اگر حضور خاموش ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ حضور کو نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ ارے پھر نہیں معلوم تو کہتے ہو؟ اگر وہ اپنی طرف سے بولے تو اپنی خواہش سے بولنا ہو جائے، جبکہ اللہ کہتا ہے وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، وہی بولتے ہیں جو میں بلواتا۔ اگر خاموش ہے تو کہو اللہ تو نے نہیں بلوایا، اللہ تو نے نہیں بلوایا، ورنہ معلوم تو سب کچھ، ورنہ عطا سے سب کچھ کیا گیا۔ حضور السلام جب وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، آپ معلوم ہے آپ کو کہ امام کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، امام کا مقام، اور پھر امام الانبیاء حضور جبریل حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہیں، اقامت دے رہے ہیں، اور سارے انبیاء کرام موجود۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو آگے بڑھنے دیجیے اس لیے کہ آدم میں ہوں، میری عمر آپ سے بڑی ہے۔ آپ ہی کی حدیث ہے جب کوئی دو آدمی جمع ہو جائیں اور ان میں سے جو بڑی عمر والا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا۔ حضور میں بڑی عمر والا ہوں، تمام نبیوں میں سب سے بڑی عمر میری ہے، مجھے نماز پڑھانے دیجیے۔ جبریل حضرت آدم خاموش ہے، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، وہ کہہ سکتے تھے باپ بیٹے ہم دونوں ہیں، اے محمد تم میرے بیٹے ہی ہو، ہم تمہارے ابا ہیں، لہذا ہم کو نماز پڑھانے دو، اس لیے کہ باپ کا مقام بیٹے سے اونچا ہوتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم بھی خاموش ہے، اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہیں، سارے انبیاء کرام اپنی اپنی جگہ خاموش ہیں۔ مصطفیٰ مصلی پر آ رہے ہیں، اگر آدم سے پوچھیں کہ آپ کی عمر بڑی ہے یا مصطفیٰ کی عمر بڑی ہے تو آدم کہیں گے کہ ہماری عمر کا کیا کہنا، ہماری عمر گنی جا سکتی ہے، ہمارا وجود انہی کے نور سے تو ہوا ہے۔ اگر جناب ابراہیم سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جو کچھ مرتبہ ملا ہے اسی کے نور اٹھانے سے ملا ہے، نور اٹھانے سے ملا ہے۔ اور اگر جناب موسیٰ سے کہو گے تو وہ کہیں گے دور پر تو تجلی دیکھی تھی، وہاں یہاں سراپا دیکھنے کو مل رہا ہے، سراپا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عیسیٰ سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جن کا مژدہ لے کر آیا تھا، میری نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ میں حضرت محمد رسول اللہ کی خوشخبری سنانے والا تھا، اور وہ خوشخبری چلی آئی، میری رسالت کی تصدیق ہو گئی۔ سارے نبی پیچھے رکے ہوئے کھڑے ہوئے اتباع کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ سارے نبیوں سے اونچا مقام مصطفیٰ کا ہے۔ حضور کا مقام، حضور کے برابر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی بھی حضور کے برابر نہیں۔ مگر کچھ دیوبندی ہیں جو حضور کی برابری کو نکل پڑے۔ جانتے ہو امام صاحب کی برابری کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب ایسے ہی تھے، اتفاق سے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے دل میں خیال آ گیا کہ یہ امام میرے پیچھے، میں اس کا نوکر، یہ میرا نوکر۔ اتفاق سے ان کی دکان میں وہ کام کرتا تھا، حافظ قرآن کا نماز پڑھا رہا تھا، سیٹ صاحب کہنے لگے یہ میرے دکان میں کام کرنے والا چھوٹا آدمی، اور جب اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا کم سے کم برابر تو جا کے کھڑا ہوگا، اور صف کو پیچھے ڈھکیل کر امام کے برابر آئے، بولے نہیں اب تھوڑا آگے بڑھ جانا چاہیے، تھوڑا آگے بڑھ گئے، میں بڑا ہوں نا، سیٹ ہوں۔ مفتی صاحب کہنے لگے آپ آگے نہیں بڑھے بلکہ پورا بڑھ گئے، آپ نماز سے نکل گئے،
نماز سے نکل گئے تو جب امام کی برابری کرے تو نماز سے نکل جاتا ہے، نبی کی برابری کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ نبی کی برابری کا ان کے دماغوں میں ایسا بھوت سوار ہے کہ ان کے مولوی، ان کے چھوٹے چھوٹے چپندی کا شوربہ 4 دن کے بعد جب گٹھا آ جاتا، 5ویں دن ان کے دل میں داغ نبی کی عداوت کا پیدا ہوتا ہے، برابری کا خیال پیدا ہی ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بیچ ہیں اور سارے نبی وہاں اپنا اپنا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اپنی اپنی پڑھائی کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خطبہ پڑھا اور کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان بنایا اور عبد البشر بنایا، اپنے دست قدرت سے میرے چہرے کو پیدا فرمایا، صفی اللہ مجھے خطاب عطا فرمایا، جنت میرا مسکن بنایا اور میری بیوی حضرت حوا کو اللہ نے میری پسلی سے جنت میں پیدا فرمایا، میرا نکاح رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، میرا خطبہ خود رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا ہے اور جبریل و میکائیل میرے گواہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا، اپنے پاس کی روح اس نے میرے بدن میں ڈالی، آپ کی جتنی فضیلتیں تھیں آپ نے بیان فرمائی۔ ایک بات اگر میں عرض کر دوں، سارے نبیوں میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو جناب آدم علیہ السلام ہی ہے۔ سارے نبی حضور کے علاوہ جتنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے مرتبے میں کم ہی، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، سب سے اونچا مقام جناب آدم علیہ السلام کا۔ کیا پوچھنا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، براہ راست انہیں کلمات سکھائے۔ جبریل سے وحی نہیں ہوئی، خود رب تبارک و تعالیٰ نے القا فرمایا، ان کے اپنے دستے قدرت سے ان کے چہرے کو سنوارا اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنے پاس کی روح میں نے اس پہ ڈالی، اپنے پاس کی روح نے ڈالی اور اس پروردگار عالم نے انہیں عرش کے سائے تلے جیتا ہوا پیدا فرمایا اور وہیں ان کا مسکن بنایا، ان کے لیے جنت دیکھنا ان کے لیے ہوا ہے۔ سارے نبی بعد میں دیکھیں گے یا عالم غیب میں دیکھیں گے یا علم غیب میں دیکھیں گے یا حضوری میں دیکھیں گے، لیکن فی الحقیقت دیکھنے والے جناب آدم علیہ السلام، سارے نبیوں میں سب سے اونچا مقام جناب آدم علیہ السلام کا۔ اگر آدم علیہ السلام اپنی عظمتیں سنا رہے ہوں گے تو میرے سرکار وہاں فرمائیں گے، آدم جتنی فضیلتیں آپ کو ملی ہے اسی بیٹے کی وجہ سے ملی۔ کہاں آپ نے نہیں سنا جب اللہ نے فرمایا تھا لولاک لما خلقت آدم، اے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں آدم کو پیدا نہ فرماتا، اے محبوب تو نہ ہوتے تو میں آدم کا ظہور نہ فرماتا، اپنی ربوبیت کا ظہور نہ فرماتا، عرش پیدا نہ کرتا، لوح قلم پیدا نہ فرماتا، ساری کائنات کا ظہور اے مصطفیٰ تیرے ظہور کے لیے ہے، تیرے ظہور کے لیے ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اپنی فضیلتیں سنائی ہوگی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تمام نبیوں نے اپنا خطبہ پڑھا اور سرکار نے بھی جب اپنا خطبہ پڑھا تو سرکار کا جب خطبہ سن رہے تھے سارے انبیاء کرام کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب دیکھیے انبیاء کرام یہی حضور کے ساتھ ہیں، میرے سرکار پھر یہاں سے چلتے ہیں عرش اولیٰ کی طرف، آسمانوں کی سیر کی طرف، جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور کا سفر ہو رہا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل نے دستک دی، کھٹکا مارا، کون؟ وہاں کا سنتری پوچھنے لگا، آسمان کا سنتری پوچھ رہا ہے کون؟ تو وہ کہنے لگا میں جبریل ہوں۔ اس کے بعد پوچھتا وہ مماک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہذا محمد، یہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضور کا نام لیا جاتا ہے دروازہ کھل رہا، گویا یہ فرما دیا گیا ہے کہ آج دروازے صرف مصطفیٰ ہی کے لیے کھلنے والے ہیں، جتنے جائیں گے سب حضور کے طفیلی ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام ہر آسمان پہ دستک دے رہے ہیں، ہر دستک کے بعد وہاں پوچھا جا رہا ہے کون؟ تو وہاں جواب دے رہے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو
تو کہتے ہیں میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو حضرت جبریل سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں اور اثناء سفر سرکار حضرت جبریل سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ سرکار نے بعض اوقات میں جبریل سے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حضور پوچھ رہے ہیں۔ تو اب صحابی لوگ جب حضور نے سوال فرما لیا تو فوراً تڑپ گئے، کہنے لگے دیکھو نبی کو نہیں معلوم، دیکھو نبی کو نہیں معلوم، تبھی تو جبریل سے پوچھ رہے، تبھی تو جبریل سے پوچھ رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی آپ کسی بڑے کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو مارے ادب کی آپ خود خاموش رہتے ہیں، مارے ادب کی وجہ سے آپ خاموش رہتے ہیں۔ آدمی جب خاموش رہتا ہے تو بول بھی ہو، وہ بڑوں کی بڑائی ہے جو آپ سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، بات کرواتے ہیں آپ سے۔ یہ جبریل سے حضور بات کروا رہے ہیں، رسول اللہ جبریل سے کلام کر رہے ہیں، سفر کو آسان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر کے ہر منزل پر انبیاء کرام سے ملاقات فرما رہے ہیں اور تمام انبیاء کرام حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام مبارک ہو، آپ کا نام مبارک ہو۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، میں سوچنے لگ گیا کہ ابھی تو یہ لوگ سب پہلے وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو یہاں کیسے آ گئے؟ سوچنے کی بات۔ ہم نے ایک موقع پہ دیکھا ایسا، ایک شادی کی محفل میں گئے تھے، شادی کا عقد ہو رہا تھا مسجد میں، ہم مسجد میں موجود تھے، دلہا کے ساتھ تھے، سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا یہاں موجود، لیکن جب پھر فنکشن ہال گئے تو یہاں کے سارے لوگ وہاں پر کھڑے کھڑے ہمارا استقبال کر رہے ہیں، یہاں بھی آپ تھے، وہاں بھی ہم سے پہلے، نہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہلے پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہی معاملہ ہے جو شب اسراء بھی ہو رہا ہے، وہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں، حضور سے پہلے پہنچے نہیں بلکہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے، اور سارے انبیاء کرام حضور کو تحیت پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل وقت مقام آتا ہے جہاں جبریل رک گئے، آپ نے بھی سنا، بارہ سنا، ہر بار سنتے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا تھا وہاں پر ہل لک من حاجۃ یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہیں کچھ ضرورت ہے تو بولو۔ تو جبریل نے وہاں سدرا پہ حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت پرسرات سے گزرے تو آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پر بچھانے کی اجازت دے دیجیے۔ اب میں نے بھی دل میں سوچا کہ جناب جبرائیل آخر آپ ہمارے لیے پر بچھانے کی اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی تھی، آدم علیہ السلام کی امت ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، سارے انبیاء کرام کی امتیں ہیں، ان کی امتوں کی خدمت کرتے آپ ان سب کے لیے فرماتے یا سارے مسلمانوں کے لیے فرماتے تو الگ بات ہوتی، خاص کر یہ رسول اللہ کی امت کے لیے کیوں سپریٹلی آپ کا سوال ہے کیوں اس کا اجازت نامہ لیا جا رہا ہے؟ تو یہاں بھی حضرت جبریل کا ایک چھپا ہوا راز ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، محبوب کا جو محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یوں تو جبریل اللہ کے محبوب ہے، لیکن حضور کے توسط سے جو محبوبیت ملے گی وہ محبوبیت کچھ اور ہی ہوگی، وہ مقام کچھ اور ہی ہوگا، اور حضور کا قرب اللہ تعالیٰ کی حضور کی بارگاہ میں قرب کیسے ملے گا؟ تو جبریل کو معلوم ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے، اپنی جان سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے، ان کو نمازوں سے زیادہ اپنی امت پیاری ہے، ہر چیز سے زیادہ انہیں امت پیاری ہے، اگر ان کی امت کی خدمت کر لو تو یہ ہم پر مہربان ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی خیال کو ایک جگہ کھینچتے فرمایا اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ ایک جگہ فرمایا کہ
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو وہاں گویائی دی اور جناب جبریل نے وہاں پہنچ کر نبی سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ زمین پہ نہیں پوچھا حضور نے، بیت المقدس میں نہیں پوچھا، جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا تو گویا رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ارے نادانو ہم جبریل کے بھی وسیلہ ہیں، جو سب سے اونچا مقام ہے اس مقام کے لیے بھی ہم وسیلہ ہیں۔ ابھی تم زمین پہ پڑے ہو، ہمارا وسیلہ چھوڑ کر اللہ اللہ پکارو، اللہ اللہ پکارو کہ اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو مصطفیٰ پکارو، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ حضور پر درود پڑھو، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ حضور پر جان مال اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ حضور اسلام سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ حضور کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ یہ اس کے وعدے ہیں، اور یہاں دنیا کا معاملہ ہی عجب ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے رسول کو چھوڑ کر جو جاتا ہے اسی کو اللہ ملتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ امام محمد رضا کی زبان میں کہو تو کہتے ہیں وہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کیے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور وہاں سے اکیلے جا رہے ہیں، اب اس میں کئی ایک معراج ہے جس کے تذکرے احادیث میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور اسلام کا جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے جانا کئی مرتبہ ہو، یہ ایک معراج ہے جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے، اور 30 معراجیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں، 30 معراجیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں، یہ ایک معراج ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، اور ان تمام معراجوں کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو یہ بات کہ سرکار فرماتے ہیں ایک ایسا مقام ہے جہاں میں اکیلا چل رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جناب ابو بکر صدیق کی آواز پیدا فرما دی۔ صدیق وہاں بھی حضور کے ساتھ ہے آواز سے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ سرکار حضرت بلال حبشی حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا بلال وہ تم کیا کام کرتے ہو؟ رات میں نے جنت میں دیکھا کہ تم زور زور سے سامنے سامنے چل رہے ہو، تمہارے چپلوں کی آواز سن لی میں نے، ہاں جنت میں۔ حضرت بلال نے یہ نہیں کہا کہ سرکار میں آپ سے آگے جا رہا تھا، میں آگے جا رہا تھا، یہ وہاں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے تھے۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضور کچھ نہیں، بس تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں اسی وجہ سے تم میرے ساتھ میرے سامنے جنت میں چل رہے ہیں، تمہارے چلنے کی آواز میں نے وہاں سنی۔ تو گویا حضور صلوات و سلام کے لیے وہاں آپ کی امتیں بھی مثالی طور پر موجود رہی۔ سرکار اسلام حضور بارگاہ رب العزت میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کیا اپنے چشم سر سے۔ اب وہ کیسا تھا کیا تھا یہ سب کیف والی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیفیات سے بہت دور ہے، قریب دور، گورا کالا، رنگ روپ، ان تمام باتوں سے دور ہے۔ وہ دیکھنے والے مصطفیٰ جانے، جلوہ دکھانے والا خدا جانے، اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، یقین جانے ایک دن آئے گا کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہاں نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ وہ باقی ہے، میں فانی، وہ باقی میں فانی، تو جو فنا ہونے والا ہے باقی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ آنکھ فنا ہونے والی ہے، دیکھ نہیں سکتی، یہ باقی رہنے والی، اور قیامت کے دن وہ مجھے ہم کو وہ آنکھ دے دے گا کہ وہ بھی باقی ہے، وہ بھی باقی ہے۔ وہاں یہ ہے کہ دینے والا، باقی بنانے والا مولا ہے، اور وہ باقی اپنی ذات سے۔ اس دن اس کا دیدار ہوگا، تجلی ہوگی، اور سب اپنی اپنی حیثیت سے دیکھیں گے، جس کے اندر جتنی معرفت ہے ویسا دیکھے گا، جو جتنا اس سے محبت کرتا ہے ویسا دیکھے گا، جو جتنا اس کی عبادت کرتا
نہیں دیکھے گا، جیسا اس کے دل میں خیال ہے ویسا ہی وہ اس کو پائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا سجدہ کرو، تو بہت سے لوگ ہوں گے جو سجدے میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، ان کے پیٹھ اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون۔ اللہ فرماتا ہے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ان کی پیٹھیں اکڑی رہے گی، دنیا میں نہیں کرتے تھے اس لیے وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں سجدہ کرنے کی عادت بنا لو، وہاں سجدہ کر سکو گے۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹس ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ یہاں آپ کا سبق ہے یہ سجدہ کرنا، اور حقیقی سجدہ تو وہاں ہونے والا ہے جب اس کا کشف شاف ہونے والا ہے، جلوے کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ صاحب حضور نے نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حضور نے جبریل کو دیکھا۔ جبریل کو بہت کئی مرتبہ دہراتے ہیں، جیسا کہ اگر جبریل کو دیکھ لیا حضور نے تو ان کا ایمان پکا ہو گیا، اور اگر حضور نے اللہ کو دیکھ لیا تو یہ کافر ہو گئے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا اپنا اور صحابہ کا یہ اعتقاد ہے، ان کی روایات ہے کہ حضور نے اللہ ہی کو دیکھا۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی سوچنے کی ہے، حضور اسلام نے جبریل کو یہی دیکھا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلی وحی لے کر آ رہا تھا تو جبریل ایک فرشتہ زمین آسمان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ جبریل ہی۔ حضور نے فرمایا جبریل سے، میں نے کہا جبریل تم اپنی اصلی صورت سے ظاہر ہو جاؤ، تو انہوں نے اپنا صرف ایک پر کھولا تو مشرق سے مغرب تک پھیلا، اس کے 70,000 پر تھے، اور ایک ایک پر ان کا زمرد کا بنا ہوا، ان کے جمال کو، ان کے جلال کو، ان کے وجود کو، ان کے وسعت کو، ان کی نورانیت کو مصطفیٰ جان رحمت نے بارہا دیکھا، ایک بار دو بار نہیں، کہ وہ جبریل وہ چیز نہیں کہ جا کے وہیں پر کھڑے ہو کر دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل ایک خادم ہے، جبریل حضور کے استاد نہیں ہے، حضور کے در کے خادم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور ان کو یہ اعزاز اگر ملا ہے تو نبی علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار کیا اور بے کیف دیدار کیا۔ اس دیدار کی کیفیت کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اس دل نے جو دیکھا اس کو بھلایا نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار دل کی آنکھ سے بھی ہوا، ظاہری آنکھ سے بھی ہوا، دل کی آنکھ سے بھی ہوا، مطلب دل بھی ادھر مائل ہے، آنکھ بھی ادھر مائل ہے، نہ دل غافل ہے نہ آنکھ غافل ہے۔ اور پھر مطلب ماں زاغل، پہلے دل کی بات کہہ دی اس نے کہ ماں کذب الفؤاد ما رأى، وہ دل نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، اور آگے چل کے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھیں نہ تو جھپکی نہ وہ ٹیڑھی ہوئی، یعنی جب دیدار کر رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں آپ کی آنکھ چنگائی جاتی ہے، آپ آنکھیں پلک جھپکنے لگ جاتے ہیں، آپ اس کو پوری طریقے سے دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ سورج کو جس طرح آپ نکلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ویسا آپ دن میں دوپہر کے وقت نہیں دیکھ سکتے، شام میں ڈوبتے وقت جیسے دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ دن میں 12-1 بجے کے وقت نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ پاتے۔ دوستو سورج کی تجلی کو دیکھنے کے لیے آپ کو پھر کسی کا سہارے کی ضرورت ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس نور نے جب ہمارے نور کو دیکھا، وہ نور ہے اور ہمارا ہی پیدا کردہ نور ہے، اس نور نے جب ہمارے نور کو دیکھا تو اس نے اس کی آنکھ نہ جھپکی نہ وہ ٹیڑھی ہونے پائی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ محبوب اگر مجھے کوئی دیکھے تو تو دیکھے، تجھے کوئی دیکھے تو میں دیکھوں۔ حضرت امام مواہب الدنیا میں حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ ہر ایک اپنے اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے، ہر ایک
اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے، دکھاتا نہیں؟ دکھاتا ہے؟ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھایا، اس کا محبوب بے مثال ہے، اس کا محبوب بے مثال ہے، اس لیے اللہ نے سب کو دکھایا۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں کیا رسائی ہے، اس کا اندازہ کیجیے کہ نماز فرض ہوئی، لے کر چلے، واپس آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 وقت کی نماز۔ عرض کرنے لگے ہم کو امتوں کا تجربہ ہے، یہ ان سے نہیں ہو سکے گا، جائیے کم کروائیے۔ اب جبریل ساتھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا بلاوا بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ حضور پہنچ رہے ہیں۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھیے، جہاں کسی کا خیال اور تصور نہیں پہنچ سکتا، وہاں ذات مصطفیٰ جل فرما ہوئے، اور سرکار کو طرف سے رفیع اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الہ العالمین زیادہ ہو گئی، کم کر دے۔ اللہ نے فرمایا میں جب 5 کم کر دیا، 45 ہو گئے۔ اب اللہ کو بھی معلوم ہے دینا 5 ہی ہے، تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں کر دی؟ پہلے ہی 5 کیوں نہیں کر دی؟ کر دینا تھا نا 5۔ یہاں اللہ کو یہ بھی دکھانا مقصود ہے کہ میرے محبوب کا مقام دیکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، تاکہ بار بار آئے اور بار بار دیکھتا جائے، بار بار آئے اور بار بار دیکھے، ایک بار نہیں، وہ تو قرآن نے ایک بار کا تذکرہ فرمایا، یہاں تو مصطفیٰ بار بار جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ ادھر جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر برابر کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گئی، کم کروائیے، بہت ہو گئی، کم کروائیے۔ ایک بات موسیٰ علیہ السلام سرچ کریں، اللہ کے نبی آپ کو کیا پڑی تھی 50 کے 50 لانے دینا تھا؟ 50 کے 50 اگر وہ سرکار لے کے آ جاتے تو کیا تھا؟ آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہاری سفارش ہے، تمہاری سفارش کرنا ہے، اور حقیقت میں اللہ کے جلوے کا دیدار کرنا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آئے تھے جمال کو، تو آپ کی اہلیہ نے آپ کی آنکھوں میں اللہ کے جمال کو دیکھا تھا، آج مصطفیٰ کی آنکھوں میں حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ہے، فرض میں وسیلہ ہے، فرض میں وسیلہ ہے، سنت کی تو بات دور کی بات ہے، بغیر وسیلے کے 5 نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 ہوئی ہیں تو وسیلے سے، وسیلے کی وجہ سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے وسیلے سے چلتا ہے نا، وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ آپ کو اوپر جانا ہے تو وسیلے کی ضرورت ہے، جتنی اوپر جانا ہے ویسا وسیلہ چاہیے۔ مسجد کی چھت پہ جانا ہے، سیڑھیاں ہیں، چلے جائیے، 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور، 7 فلور پہ جانا ہے تو لفٹ ہے، اس پر جائیے۔ اس سے ذرا اونچا اور جانا ہے تو جمبو جٹ پر جائیے، پھر کسی فلائٹ سے جائیے، کسی راکٹ سے جائیے، اس سے زیادہ اوپر جانا ہے تو ویسا ہی سفر ہوگا آپ کا۔ اگر آپ چاند پر جانا ہو تو اس سے زیادہ جیسا سفر ہے ویسا ہی وسیلے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، مگر آپ نیچے آنا چاہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، اوپر سے کودیے بس ختم، بغیر ڈائریکٹ زمین پر پہنچ جائیں گے۔ تو جتنے وسیلے والے ہیں وہ سب اوپر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا فرمان ہے الیہ یصعد کلم الطیب، اور پاک کلمے اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں، پاک کلمے اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں، اور جو نبی کا وسیلہ تھام لیتے ہیں وہ چڑھتے ہی رہتے ہیں، چڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جو چڑھتے ہیں وہ صدیق ہو جاتے ہیں، جب وہ چڑھتے ہیں فاروق ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں تو عثمان غنی ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں مولا مشکل کشا ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں حسن مجتبیٰ ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں تو حسین شہید کربلا ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں تو غوث الورا ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں تو خواجہ ہو جاتے ہیں، وہ چڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اور گرتے ہیں تو پہلا گرنے والا شیطان اب تک گر ہی رہا ہے،
ابھی تک گر رہا ہے, ابھی تک ٹھکانہ نہیں ملا. اس کے پیچھے جانے والے جتنے ہیں ابھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا, جا ہی رہے. تو یاد رکھیے وسیلہ حضور کا وہاں بھی چاہیے. نمازوں میں وسیلہ مصطفیٰ کا ہے, حضرت جبریل کے وسیلہ مصطفیٰ ہے. نمازیں کم ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ ہے. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بھی حضور ہی کے وسیلے سے ساری چیزیں معاف کروائے گا. دیکھیے یہ فرض تھا, فرض معاف ہوتا ہے کیا؟ مجھے فرض معاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں حضور کھڑے ہو, فرض معاف کروا سکتا ہے تو فرض بھی معاف کروا سکتا ہے. اللہ کو بھی دکھانا ہے میرے حبیب کا اختیار کیا ہے. میں نے اپنے محبوب کو کیسا مقام ہے خود بتا فرمایا. کیسی میرے محبوب کے ساتھ میری محبت ہے, یا اس کی وہ میرا محبوب اس سے کتنی محبت کرتا ہے, میری کتنی عنایتیں اس کے ساتھ, یہ دکھانا ہے. تبھی تو اس نے 50 دے کر 5 دیا, 5 کیا. فرمایا حبیب پڑھنے میں 5 ہے, ثواب 85 کا ہے. ثواب کم نہیں ہوا, ثواب کم نہیں ہوا, عدد کم ہو گیا. ثواب تو 85 کا ہے, اور اگر 50 کو 10 گنا کر دو تو 50 کا 10 گنا کر دو 500 کا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر 50 رہتی تو 500 کا ثواب رہتا تھا. اب 5 کا ثواب سرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما کہ ثواب 50 کا ہے. تو ایسا نہیں کہ 1 کا 10 مل رہا ہے, 1 کا 100, 1 کا 100, 500 کا ثواب ہے. 50 کا ثواب مت سمجھیے. تو گویا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. بتایا میرے محبوب کا مقام کتنا ہے دیکھ لو. 1 مرتبہ بلایا, 9 مرتبہ خود گئے. جانا آنا میرے حضور کا. اللہ تبارک و تعالی مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کا شعور, سبق, سلیقہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے ہمارے سینے کو مدینہ بنا. نبی علیہ السلام کی ذات میں جو شک و شبہات ہمارے دلوں میں, ذہنوں میں کہیں کہیں بھی اگر بس کے ہیں, الہ العالمین تیرے کرم سے اس کو دور فرما دے. اے پروردگارا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کامل ایمان نصیب فرما, پورا پورا ایمان نصیب فرما, ہر قسم کے شک و شبہات سے ہمیں محفوظ فرما. حضور کی ہر فضیلت کو ماننے کی توفیق عطا فرما. حضور کی اپنے جان مال سے زیادہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک حضور کی آل سے محبت کی توفیق دے, حضور کے صحابہ کی محبت کی توفیق دے, نبی علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرما, کامل اتباع نصیب فرما. حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ان تمام چیزوں سے رکنے کی توفیق دے. غلطیاں کر لیا ہے, گناہ کے انتہا ہو گئے ہیں. آقا کریم تو اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں آج میراج والے مصطفیٰ کی عظمتوں کی خاطر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ پاک جس طرح تم نے نبی علیہ السلام کی سفارش سے, شفاعت سے 50 نمازوں کو 5 کر دیا. الہ العالمین اسی رسول پاک شافع روز جزا, شافع کرب و بلا, شافع دین و دنیا, شافع دنیا و عقبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی خاطر, شفاعت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے جو مسلمان انتقال کر گئے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. خاص کر اس مسجد کی خدمت کرنے والے جتنے لوگ اس مسجد کے اراکین تھے یا جدہ دہندگان تھے, انتقال کر کے ان سب کی مغفرت فرما دے. اس مسجد کے تمام مصلیوں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, اور تمام مسلمان جو آدم علیہ السلام سب تک انتقال کر گئے اور قیامت تک انتقال فرمائیں گے, ان سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک تیری ذات بڑی ہے, تیرا رحم بڑا ہے, تیرا کرم بڑا ہے, تیری مغفرت بہت بڑی ہے. ساری کائنات کے گناہوں کو جمع کر دیا جائے تو تیری
مغفرت کے سامنے کرائی کے دانے کے برابر نہیں آقا. تیرے کرم پر نظر فرما, تو اپنی مغفرت پر نظر فرما, تو اپنی توبہ قبول کرنے والی اس صفت پر نظر فرما, تو اپنے رحم و کرم پر نظر فرما, تو اپنی عطا و بخشش پر نظر فرما. الہ العالمین تیرے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے, تیرے بندوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے. آقا کریم ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرما, جن کے ماں باپ انتقال کر کے ان کے ماں باپ کو جنت میں جگہ دے دے, جن کے ماں باپ حیات ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما, صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین کرونا وائرس تیری ہی دنیا میں بھیجی ہوئی ایک وبا ہے, پروردگارا اس وبا سے ہم مسلمان کو بچا, ہمارے ملک ہندوستان کو محفوظ فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما. اس کرونا وبا کو ہماری زمین سے دفع فرما دے, انسانوں کی انسانیت کو چین اور سکون کا سانس لینے کا موقع عطا فرما. الہ العالمین جو اس میں بیمار ہو گئے ان کو شفا کامل عطا فرما دے, اور جو ہلاک جو انتقال کر گئے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے, ان کو درجہ شہادت عطا فرما, اس کے مراتب کو بلند فرما. الہ العالمین پروردگارا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے, اس میں برکت عطا فرما, ان کو اولاد صالح عطا فرما, جس بہن کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے بہتر رشتہ عطا فرما دے, جس بھائی کی شادی نہیں ہوئی مولا اس کے لیے بہتر رشتہ عطا فرما دے. مولا جہاں شوہر میں اختلاف ہے ان میں محبت اور مودت پیدا فرما دے. مولا جو بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما دے. خاندانوں میں جو بٹوارے ہو گئے پروردگارا ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے ملا دے. الہ العالمین خاندان میں آپس میں محبتیں مودتیں پیدا فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو حسد کینہ قدورت اور تمام بغض سے محفوظ فرما, اور جو عادتیں اس میں بس گئی ہیں وہ تمام بری عادتوں کو اس دل سے دور فرما دے, اور جو گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ان گناہوں کی عادت کو چھڑا دے, اور تیری طرف مائل رہنے کی توفیق عطا فرما. نیکی کرنا آسان کر دے, گناہ کرنا مشکل کر دے. جو نیکی کرے اس سے تو راضی ہو جا, مولا جو گناہ ہو جائے اس کی مغفرت فرما دے. پروردگارا تو اپنے کرم پر نظر فرما, اور صاحب لولاک معراج والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. صلی وسلم علی نبیک و عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.